مرکزی دربار عالیہ موڑا شفتی جات میں سالانہ محفل قرآن خوانی انشاءاللہ العزیز 16-17 جنوری بروز سوار اور منگل کو دربار عالیہ موڑا شفتی میں انعقاد پذیر ہوگی۔ تمام برادران طریقے سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلمات کو پڑھ کر کے قرآن مجید جمع کر کے حضور والا شان کی خدمت میں حاضر ہو کے منگل والے دن حضور والا شان دعا فرمائیں گے، ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ حضور اس کے علاوہ جہاں ملک پاکستان کے کونے کونے اور کشمیر اور بیرونی ممالک سے مریدین عقیدت مند دعا کے لیے حاضر ہیں، وہاں پہ بیرونی ممالک میں سے جناب محترم خلیفہ الحاج ملک ذوالقرنین صاحب بیڈن ہیڈ برطانیہ سے، محترم جناب خلیفہ الحاج علامہ محمد فرید ہارونی صاحب برمنگھم برطانیہ سے، محترم جناب خلیفہ الحاج صفدر حسین ہارونی صاحب انچارج ہارونیہ اسلامک سینٹر برمنگھم برطانیہ سے، محترم جناب الحاج خلیفہ عبد الخالق صاحب راج ڈیل برطانیہ سے، محترم جناب خلیفہ الحاج محمد افسر صاحب راج ڈیل برطانیہ سے، محترم جناب خلیفہ الحاج شاہ الہی صاحب کینیڈا ٹورنٹو سے، جناب خلیفہ الحاج غلام مصطفیٰ صاحب ڈربی یوکے سے، جناب الحاج خلیفہ عبد الخالق صاحب برمنگھم سے دعا کے لیے تشریف لائے۔ حضور اسی دوران بہت سارے حضرات مرد اور خواتین جو کہ دربار شریف نسبت رسولی سے تعلق رکھتے تھے اس دنیا سے پانے سے پردہ فرما گئے، جن میں بالخصوص خلیفہ حاجی بشیر احمد صاحب شادی بال سے اور جناب حاجی عبد الرحمان میر صاحب دربار عالیہ موڑا شریف کے عظیم خادم سے، وہ بھی اس دنیا سے تشریف فرما گئے۔ اس کے علاوہ اور حاضرین میں سب کے نام لینا مشکل ہے، بہت سارے حضرات کے والدین بھائی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ حضور خادمین لنگر جنہوں نے دن رات جانی اور مالی خدمت کی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے خدمت کی، حضور ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام بسید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس مبارک میں شریک ہوں، ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے سفر کرتے ہوئے سفر کی صعوبتیں اور مشکلات سہتے ہوئے موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے حالات کی مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔
حاضرین محترم، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رات کو بھی یہاں تھے. شدید بارش ہو رہی تھی، گرم علاقوں کے لوگ تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ان کے ساتھ ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی تھیں. آپ نے اس تکلیف میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سرد رات گزاری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ کی اس تکلیف کو بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. انسان کی ذرا بھر بھی نیکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا. میرا رب اتنا غیرت مند ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. آپ ذرا تصور کریں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بہت پیارا دوست ہو، کوئی ہمدرد ہو، آپ کی کمپنی یا کسی بھی محکمے کا جہاں آپ کام کرتے ہیں اس کا باس ہو آپ کا، وہ بہت امیر ہو، بہت طاقتور ہو، اس کے پاس بہت وسائل ہوں، اور آپ اس کے لیے، آپ اس کے بہت پیارے بھی ہوں، قریب بھی ہوں، اور اس کے لیے تکلیف اٹھائیں، اور آپ کی وہ تکلیف اس کی نظروں میں ہو، اور پھر آپ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی اپنی ضرورت پیش کر دیں. اگر وہ سخی مالک یا باس یا ہمدرد یا بھائی آپ کا اتنا مالدار اور طاقتور ہے کہ آپ کی وہ ضرورت پوری کرنے سے اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو کیا وہ پیچھے رہے گا؟ وہ تو لازمی کرے گا. اسی مثال کو ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک انسان جب مہربان ہوتا ہے تو اپنے ساتھ محبت کرنے والے اور اپنے لیے تکلیف اٹھانے والے پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور آپ نے تو رب ذوالجلال کے لیے، مالک الملک کے لیے تکلیف اٹھائی. عزیزان محترم، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کا حساب ہمیشہ بے باک کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. آج آپ جس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے موڑا شریف میں اکٹھے ہوئے ہیں، بانی دربار عالیہ موڑا شریف غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، آپ توکل اور اللہ کی بندگی کی ایک لازوال مثال. جب بھی غوث الامت کا نام سامنے آتا ہے تو آپ کا توکل، آپ کی ساری زندگی انسان کے سامنے آ جاتی ہے. اپنے مرشد اعظم کے کہنے پہ غوث الامت
اس بیابان جنگل میں آ کر بیٹھ گئے. آپ کو صرف ایک چیز کا سہارا تھا اور وہ آپ کے مرشد کی دعا تھی. مرشد کی دعا کے سہارے آپ اس بیابان میں آ کے بیٹھے ایک جھونپڑا بنا کر، اور مرشد کی دعا نے آپ کو توکل کی طاقت عطا فرمائی. اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کا توکل اتنا مقبول ہوا، اتنا پیارا ہوا، اتنا پسندیدہ ہوا کہ آپ کا وہ ایک جھونپڑا مینارہ نور بن گیا، جس سے نکلنے والی ہدایت کی کرنوں نے پورے عالم کو منور کیا. حاضرین محترم، مرشد اعظم حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ویسے ہی ادھر بیابان میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ دیا. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. انہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی معرفت عطا فرما دی تھی کہ مستقبل میں یہاں نسبت رسولی کی ایک عظیم بستی بننے والی ہے. یہاں نسبت رسولی کا ایک عظیم مرکز تیار ہونے والا ہے. اسی لیے غوث الامت کو آپ نے اس بستی کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا. آپ کی وفات کے بعد سرکار مولوی حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ زیر سجادہ ہوئے. سرکار مولوی کی وہ ذات ہے کہ جسے انتہائی کم سنی میں، چھوٹی سی عمر میں آپ کے مرشد پاک نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے 7 دفعہ آپ کے چہرہ اقدس پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیر کے آپ کو 7 پشتوں تک بلا مشقت ولی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. آمین. یہ دعا آپ کی پشت پر تھی، آپ کے ساتھ تھی. لہذا جو زمین غوث الامت خواجہ محمد قاسم نے تیار کی تھی، اس میں سرکار مولوی نے نسبت رسولی کا پودا لگایا اور آپ تصوف کے مجدد بنے. سرکار مولوی کی وفات کے بعد اس نسبت رسولی کے چمن کی اور اس پودے کی نگہبانی کی ذمہ داری سرکار مولوی نے ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی. اور آپ نے اس پودے کی ایسی نگہبانی، ایسی سرابی کی کہ وہ ایک تناور درخت کا روپ اختیار کر گیا، جس کے سائے میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور جس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں. حاضرین محترم، ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بلایا. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ارشاد کہا کہ بڑی غور طلب بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ گوہر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے بنا ہے؟ یہ نسبت رسولی کی بستی، یہ موڑا شریف، یہ جنگل میں منگل، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی مہربانی،
اتنی عنایات، اتنا فضل و کرم، اتنی مہربانی، اتنی عزت، یہ کیسے اللہ نے دی ہے؟ میں خاموش رہا تو آپ نے فرمایا صرف اور صرف پیر صاحب کی دعا سے، یعنی سرکار مولوی، صرف اور صرف پیر صاحب کی دعا سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اعلی حضرت سرکار مولوی بیمار تھے، اپنی وفات سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے، یعنی آخری بیماری جو تھی، کہتے ہیں کہ اس کے دوران میں ایک دن سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے آیا کہ کسی نے آ کے میرے کان میں کہا اعلیٰ حضرت سرکار مولوی کے بارے میں کہ پیر صاحب فوت ہو گئے۔ تو میں ایک دم گھبرا کے اٹھ گیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے شک سا بیٹھ گیا کہ بس شاید پیر صاحب اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ سرکار مولوی بیمار تھے، کہتے ہیں میں ان کی مٹھیاں باندھ رہا تھا، رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ اور میرے ساتھ ایک خادم ان کا سائیں نیاز علی ان کا نام تھا، دوسری کان کو وہ دبا، کہتے ہیں میں مٹھیاں دباتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ اچانک سرکار مولوی اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہارون رشید کیوں روتے ہو؟ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ کا ایک انتہائی خوبصورت نقشہ کھینچا اور کہا کہ ہارون رشید میں تمہاری فائل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے تمہارے لیے ایک ایک کاغذ پر دستخط لے لیا ہے۔ میں جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا کہ ہارون رشید کا کوئی مخالف اور کوئی اس کو ماننے والا اور اس کا ساتھی میرے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سرکار مولوی نے فرمایا کہ ہارون رشید ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ تم سے فیض یاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور چشم فلک نے یہ دیکھا، میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہزاروں دشمنوں میں گھرے ہوئے، جہاں اپنے اور غیر سب دشمن تھے، اکیلے تنہا شیر شاہ غازی نے اس چمنستان نسبت رسولی کی نگہبانی سنبھالی، اور آج اس شجر سے میں اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے عطا ہوا؟ دعا سے عطا ہوا۔ یعنی یہ مرکز قائم بھی دعا سے ہوا، اس کا قیام اور بقا بھی دعا سے ہے، اور اس کا کام بھی دعائیں بانٹنا ہے، دعائیں دینا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ دعاؤں کا مرکز ہے میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں۔ لیکن دعا ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے، دعا کیا ہے؟ دعا چند الفاظ کا نام نہیں ہے، چند رٹے رٹائے جملوں کو دوہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ وہ تو دعا ہوتی نہیں۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل اور روح کی گہرائیاں بھی شامل ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جو فریاد کر رہے ہو وہ صرف الفاظ نہ ہو، بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں سے وہ فریاد نکل رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ دعا ہے، ورنہ یہ دعا نہیں ہے۔ اسی دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قبولیت کی منزلیں طے کرتی ہے اور یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔
اور میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں سے غافل نہ ہونا، کیونکہ جو لوگ دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کیسی دعائیں ہوتی ہیں؟ وہ دعائیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو خود علم نہیں ہوتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، دل و دماغ کا جذبات کا تعلق نہیں ہوتا، چند فکریں بولے اور آمین۔ یہ دعا نہیں، یہ دعا کی توہین۔ عزیزان محترم، دعا وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر توکل سمایا ہوا ہو۔ بغیر توکل کے دعا دعا ہی نہیں۔ توکل والی دعا کا ہی نمونہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ ہمیں جو دعا سکھائی جاتی ہے، جس دعا کے متعلق بتایا جاتا ہے، وہ دعا ہے جو پیغمبروں کا شیوا تھا۔ دعا تو وہ تھی جس نے نوح کی کشتی کو پار لگا دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی جس نے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی جس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی تھی، ایوب کے دل کو سکون دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی کہ جس نے یوسف کو غلاموں کے بازار میں سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھا دیا تھا۔ اور دعا وہ تھی کہ جس کے نتیجے میں دریا نے موسیٰ کے لیے اپنا سینہ چیر دیا تھا۔ حاضرین محترم، دعا وہ تھی کہ جب میرے آقا نے مانگی تو بدر اور خندق کے موقع پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ اور دعا وہ تھی کہ جب فتح مکہ کے دوران جب آپ نے اپنے رب سے مانگا تو رب نے ایسی عطا دی کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن مشرکین کے سردار آپ کے سامنے سر نگو ہوں گے اور آپ کی امان طلب کرنے لگے۔ یہ دعا تھی۔ دعا اسے کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، بارش کی کنیاں پڑ رہی ہیں۔ میں بات کو یہاں مختصر کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، تاکہ آپ کا یہ عمل مکمل ہو۔ یہ پانی ہے، تیزاب نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جتنی برسے گی اتنا ہمارا بھلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بارش کے دوران کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جتنا برستی ہے برس لے، ہم نہیں اٹھیں گے، بات مکمل کریں گے۔ حاضرین محترم، میرے پیارے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تذکرہ۔ کیونکہ اس سے ایک تو محفل میں برکت آتی ہے، دوسرا ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور پھر ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے، زندگی گزارنے اور سمجھنے کے طریقے ملتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرنا لازمی ہے، اور آپ کے غلاموں کا واقعہ بیان کرنا لازمی ہے۔ آج چونکہ ذکر دعا کا ہو رہا ہے، اس لیے ایک ایسا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا، اکثر بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اسے میں دوبارہ آپ کو سناؤں۔ یہ سنت الہی ہے، میرے آقا کی بھی سنت ہے اور میرے مرشد کی بھی سنت ہے کہ اچھی بات کو بار بار دہراؤ تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ جائے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کو نصرت عطا فرما، ان میں سے اس کے ذریعے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ دعا مکمل یہ ہے کہ الہ العالمین عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اب یہ دعا کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اور اس دعا کا کے بعد جو ایونٹس ہوئے وہ بڑے قیمتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم نے مانگا، جب مسبب الاسباب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی تو کس طرح مسبب الاسباب نے اسباب تیار کرنے شروع کر دیے اور خود بخود راستے بنتے گئے، اسباب بنتے گئے، اسباب بنتے گئے، حتیٰ کہ عمر ابن الخطاب فاروق اعظم بن گئے۔ دوسرا نام بھی تھا ابو جہل کا۔ عمر ابن خطاب کا وہ رشتے میں ماموں تھا، ماموں بھانجا تھا، لیکن اس کے حق میں نہیں ہوا کیونکہ وہ متکبر تھا، باغی تھا، اور دعا یہ تھی کہ جس سے یا الہ العالمین جو تجھے ان میں سے پسند ہے، جو تجھے پیارا ہے، تو اس کے ذریعے نصرت فرما۔ اور اللہ کی ناراضگی کیسے ہوگی کہ جب اس نے بہت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اس کو خبردار کیا، اپنے حبیب کے کو وحی بھیجی کہ ابو جہل کو خبردار کریں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی ہے، بربادی ہے تمہارے لیے، اور پھر تباہی ہے اور بربادی ہے تمہارے لیے۔ میرے آقا ابو جہل کے پاس گئے، اس کا جبہ، اسے قمیض جو بھی تھی پکڑی، پکڑ کے کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی وارننگ آ گئی ہے، سن لے۔ اور اس بدبخت نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جھٹک دیا، اپنا جبہ چھڑا دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا دوست میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں عرب کا سب سے بڑا سردار ہوں، سب سے بڑا رئیس ہوں، سب سے زیادہ عزت ہے میری، وقار ہے میرا، تم اور تمہارا دوست یعنی ابو بکر تم میرا کیا بگاڑ سکو؟ اللہ تعالیٰ کا اس کا تکبر اللہ تعالیٰ کا اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر مہر لگا دی، اور اس کا انجام کیا بعد میں ہوا بدر میں کہ اپنے جیسے کئی مشرکین سرداروں کے تعفن زدہ لاشوں سمیت ایک کنویں میں پڑا۔ اب دوسری طرف عمر ابن الخطاب، حضرت عمر اپنا واقعہ خود جب سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ روزانہ شام کے وقت فارغ ہو کے وہ ایک جگہ پر ایک شراب خانے میں اکٹھا ہو جاتے تھے مشرکین سردار، اور وہاں بیٹھ کر گپ وغیرہ کرتے تھے، فضولیات میں پڑے رہتے تھے۔ اور میں اسلام نہیں لایا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا، میں بھی روز جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اور وہی کچھ کرتا تھا جو وہ کرتے تھے، یعنی شراب پیتے تھے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح میں حسب معمول اپنے گھر سے نکلا اس شراب خانے کی طرف، جب اس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس کو تالا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں اسباب کیسے بنتے ہیں۔
اس کے تالا پڑا ہوا ہے. میں نے کچھ دیر انتظار کی لیکن تالا کھولنے والا نہیں آیا. معلوم کیا تو پتا چلا کہ جو اس کا مالک ہے شراب خانے کا یا اس دکان کا، وہ کسی کام سے چلا گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے. لہذا میں نے سوچا چلو آج شراب خانہ تو بند ہے، آج حرم میں ہی چلتے ہیں، شاید وہاں سے سکون مل جائے، کیونکہ مشرکین کی جو ہے وہ بھی وہاں پہ عبادت کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال آیا تو کعبہ شریف کی طرف چل پڑا. رات کا وقت تھا، اندھیرا آ گیا تھا. ابھی میں تھوڑا دور تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا عبادت کر رہا. اندھیرے کی وجہ سے پہلے تو میں نے نہیں پہچانا، پھر جب میں قریب گیا تو میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو عمر آج چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، آخر ایسی بات کیا ہے جس پر لوگ کھینچے چلے آتے ہیں ان کی طرف. چلو چھپ کر سنتے ہیں یہ کیا پڑھتا ہے شخص. یہ خیال آنا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبے کی دوسری طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے، یہ دوسری طرف الٹی طرف چھپتے چھپاتے ادھر پہنچے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا لیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، اور غلاف کعبہ کے اندر 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 سے ہوتا 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 میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا. اتنا قریب کہ میں ان کی باتیں سن سکوں اور مجھے دیکھ نہ سکوں. نبی کریم علیہ السلام اس وقت سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کئی مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی. کہتے ہیں عظمت کہ میں سنتا رہا، سنتے سنتے میرے ذہن میں آیا تھا اتنا ترنم ہے اس میں، کیسی شاعری ہے، کیا بات ہے، اسی لیے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پر وحی ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی پر وحی بھیج رہا ہے اور کلام عمر سے ہو رہا ہے. غور کریں اس میں. ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کتنی زبردست شاعری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ ایک عظیم مہربان پیغام رساں کا کہا ہوا ہے. یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے. اب وہ چھپے ہوئے ہیں عمر، وہ نظر نہیں آ رہے، نہ انہوں نے اونچی بات کی ہے، صرف دل میں سوچا ہے، اور یہ وہی نازل ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. عمر کہتے ہیں میں ہل گیا، یہ کیا، میں تو اونچی بات بھی نہیں کی، مجھے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے، میں چھپا بھی ہوا ہوں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے شاعری کا، اور جواب محمد دے رہے ہیں. کہتے ہیں دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا، قریش سچ کہتے ہیں، یہ ضرور کوئی جادوگر، یہ ضرور کوئی جادو کا کلام ہے، کیونکہ میری بات بھی سمجھ گیا، مجھے بھی جواب مل گیا، لوگوں پر بھی اتنا اثر کرتا ہے، قریش ضرور صحیح کہتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کسی جادوگر کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمایا تو میرے پورے جسم میں جھرجھری پیدا ہو، میرے پر نبی کریم علیہ السلام کا اور اللہ کے کلام کا رعب طاری ہو گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے، ادھر میں سوچتا ہوں اور ادھر مجھے جواب مل جاتا ہے.
اتنا روبداری ہوا کہ میں غلاف کے اندر سے واپس جدھر سے داخل ہوا تھا ادھر تک پہنچا، باہر نکلا تیزی سے تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر جا کر سانس لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا جب اسلام نے میرے دل پر دستک دی۔ اس کے بعد کے سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں، انتہائی مختصر اس کا بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سوچا ایک دن بیٹھے ہوئے کہ جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں، ساری بات ہی ختم ہو، جان ہی چھوٹے ختم، تلوار لی نکل پڑے۔ رستے میں ان کا دوست حضرت نعیم ملے، انہیں نہیں معلوم تھا حضرت عمر کو یہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لیے؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو مارنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ، فاطمہ کے گھر، سعید کے گھر، ان کو دیکھو، سنا ہے وہ بھی اسلام لے آئے۔ الٹے پاؤں حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اندر گئے، اندر جا کے انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، خون نکلتا دیکھا تو گھبرا گئے، بیٹھ گئے، پشیمان ہو گئے، ان سے معافی مانگی اور کہا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو، چھوڑو اس کو، اپنے دین کی طرف واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا تم عمر ہمیں مار بھی دو تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ، سناؤ مجھے بھی کہ تم پڑھ کیا رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کے پہلے پاک صاف ہو کے آؤ، واپس آؤ گے تو پھر تمہیں سناؤ۔ بہرحال وہ گئے، نہائے، واپس آئے، سورہ طٰہٰ انہوں نے سنی، اور اب زمین تیار ہو رہی تھی دل کی، دعاؤں کا اثر تھا، مسبب الاسباب اسباب پیدا فرما رہا تھا۔ اب عمر بن الخطاب فاروق اعظم کی بننے کی منزلیں طے کر رہا تھا، وہ تیار ہو رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ سن کر تلوار اٹھائی اور اسی طرح گھر سے نکل آئی اپنی منزل کی طرف۔ اتنی دیر تک حضرت نعیم پہنچے، انہوں نے بتا دیا کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کر اس طرف۔ حضرت حمزہ اندر موجود تھے جو ان سے ایک دن پہلے اسلام لائے تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو عمر کو، اسی کی تلوار سے پھر گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ اوٹ میں ہو جائیں ساتھ۔ حضرت عمر آئے، اب یہ چھوٹا سا مکالمہ ہے، عام سی بات ہے لیکن بہت خوبصورت۔ دروازہ کھٹکایا، حضرت عمر اندر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے قریب گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یعنی حضرت عمر کی جو قبا تھی، جو جبہ تھا، اس کی جو ڈوریاں تھیں وہ پکڑ کے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا اور ان ڈوریوں کو اپنے جسم کے ارد گرد بھی لپیٹ لیا، لپیٹ کے کہا کہ عمر تم ابھی تک اسلام نہیں لائے؟ تو عمر نے کیا جواب دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جواب۔ اور یہ جواب سننے کے بعد دوسری بات حضرت عمر نے کیا کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پشیمان کون کرتا ہے، اس کا نام مجھے بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا ماموں ابو جہل۔ حضرت عمر وہیں سے بیٹھے نہیں، الٹے پاؤں گے، ابو جہل کے گھر پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، کیا ہو بھانجے کیا؟ میں نے کہا خبردار، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد احتیاط کرنا، عمر مسلمان ہو۔ اور یہ مسلمان حضرت عمر جب اسلام لائے، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد وہ سلام نمازیں پڑھنے لگے۔ اور دعا کا اثر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں کہ عمر بن الخطاب سے نہ صرف دین کو نصرت ملی، نہ صرف وہ فاروق اعظم بنے، بلکہ دنیا میں بھی عمر فاروق کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت عطا ہوگی، مزار اور قبر کے بھی ساتھی بن گئے، اور عالم برزخ کے بھی ساتھی، اور انشاءاللہ میدان حشر کے بھی ساتھی، اور جنت کے بھی ساتھی۔
یعنی تمام عالمین کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اپنے حبیب کی دعاؤں کے ساتھ۔ حاضرین محترم، آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن، جس طرح تمام عبادتوں کا مغز دعا ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا، اسی طرح یاد رکھیں کہ تصوف میں، سلسلے میں جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اپنے پیر خانے سے، اپنے مرشد خانے سے، اس کا اصل مغز یہ عرس ہوتا ہے، یہ 3 دن ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ صرف عام 3 دن نہیں ہوتے، یہ آپ کے اس سلسلے سے تعلق کا مغز ہے، اور ان 3 دنوں کا مغز اور حاصل یہ مجلس خضرا شریف اور اس میں کی گئی دعائیں ہیں۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کامل والی ہو، جو توکل والی ہو۔ اگر آپ وہ دیکھ سکیں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا دل مجھے بتا رہا ہے، تو یقین جانیں آپ اپنی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں، آپ اپنی ساری پریشانیاں بھول جائیں، کیونکہ مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آج کے دن کی ہوئی آپ کی ایک ایک دعا کو رب ذوالجلال قبول فرمائے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اسی لیے آپ سارے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی خیر، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر، اپنی پاک کلام قرآن مجید کی خیر، ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہماری سعی، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں الہ العالمین کہ ہم گناہگار ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم سر تا پنا پاہ گناہگار ہیں، کروٹ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن تیری ذات غفور الرحیم ہے، ہمارا کوئی بھی گناہ تیرے غفور الرحیم کی شان سے بڑھ کر نہیں۔ الہ العالمین تو بے نیاز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تیری ذات ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال۔ الہ العالمین تو غفار الذنوب ہے، تو قدیم الاحسان ہے، تو واسع المغفرہ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ایمان کامل عطا فرما، الہ العالمین ہمیں خاتمہ بن ایمان عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی بندگی، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام اور عاشق امتی بنا۔ الہ العالمین تو سب کا پالنہار ہے، تو سب کی سننے والا ہے۔ الہ العالمین ہم پہ بھی رحم فرما، ہمارے پیاروں پہ بھی رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کی نگہبانی فرما، الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی نگہبانی فرما، الہ العالمین جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین تو غنی کرنے والا ہے، سب کو غنی فرما دے۔ الہ العالمین تو محتاجیاں دور کرنے والا ہے، سب کی محتاجیاں دور کر دے۔
مولا ہم تجھ سے مانگے تو ہی ہمیں عطا کر، ہمیں ان دنیا داروں کا اور اس دنیا کا محتاج نہ کرنا مولا۔ الہ العالمین ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے مولا۔ الہ العالمین ہمیں وہ عزت عطا فرما کہ جس کے بعد ذلت کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ الہ العالمین ہمیں وہ عزت عطا فرما کہ جسے کوئی زوال نہ آئے مولا۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی محتاج نہ ہو مولا۔ مولا کریم ہمارے سروں کو جھکنے نہ دینا مولا، ہمیں دنیا داروں کے سامنے گرنے نہ دینا مولا کریم۔ تیرے سامنے جھکے، تجھ سے مانگے، تیرے سامنے سجدہ کریں، تیرے آگے بھکاری بن جائیں، تیرے آگے فریاد کریں مولا، کسی اور کے ہمیں آگے ننگا نہ کرنا مولا۔ الہ العالمین ہم تیرے عاجز بندے، اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں مولا، لیکن تیری ذات بے نیاز ہے۔ تو بے نیاز ہے تو بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار اور بے حساب عطا فرما مولا۔ جو تجھ سے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکا وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا فرما ہمیں، ہمارے پیاروں مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ۔ الہ العالمین رحم کرم اور مہربانی کی بارشیں فرما، ہر چیز عطا فرما جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارے دھیان میں ہے، جو ہمارے خیال میں ہے، جسے ہم زبان پر نہیں لائے وہ بھی عطا فرما دے مولا۔ مولا کریم ہمارے دشمنوں کو زیر فرما، ہمارے پیاروں کو اور مہربان ہو مولا۔ مولا کریم اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا ساتھ ہمیشہ ہمیں عطا فرما، ہمیں کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہ کرنا مولا۔ مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہی قاضی الحاجات ہے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا میرے مولا۔ تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں مولا، تو ہی عطا فرما مولا۔ مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، مولا تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جس کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جس کا علم تو نے اپنے پاس رکھا مولا۔ مولا کریم تجھے تیری اسم اعظم اسم اکبر کا واسطہ مولا۔ مولا کریم تجھے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا واسطہ، تو بے نیاز ہے اور بے نیاز پہ عطا فرما، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلی حضرت الحاج پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہ درجات قیامت تک بلند فرما، جنہوں نے تیری بندگی اور تیرے حبیب کی غلامی کی شمع ہمارے سینوں میں روشن فرما۔ یا رب ذوالجلال جن لوگوں نے لنگر کی خدمت کی، دن رات تیرے مہمانوں تیری رضا کے لیے سفر کرنا، مولا کریم ان کی خدمت سے بڑھ کے، ان کی توقع سے بڑھ کے انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے پیارے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے سلسلے کے جو لوگ فوت ہو گئے، بہت سے لوگ ہیں، ان سب پر مہربانی فرما، درجات بلند فرما۔ راجہ سکندر سمان صاحب کے بڑے صاحبزادے راجہ شاداب صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی، بڑے درینہ ساتھی، درینہ خلیفہ جنہیں بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں، عابد کے والد شادی وال کے خلیفہ صفی بشیر صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آمین۔ میر عبد الرحمان صاحب فوت ہو گئے، جو بڑے درینہ خادم تھے، موڑا شریف کے پیر صاحب سے بہت محبت تھی۔ کل ہی ان کا انتقال ہوا گزشتہ کل،
اور ان کا جنازہ ادھر ہی جنازہ پڑھ کے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بڑھائے. آمین. اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہمارے سلسلے کے بھائی جن جن کے پیارے فوت ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے سب پر اپنی رحمتوں برکت بارش کرے. آمین. اب سلام سے پہلے صرف ایک مختصر میں نے لازمی کرنی تھی لیکن باتوں یاد رکھیں آپ نسبت رسولی کے ماننے والے ہیں. آپ نسبت رسولی کے ماننے والے ہیں. رحمت دو عالم سے نسبت رکھنے والے ہیں. لہذا آپ سراپا رحمت ہونا چاہیے. یہ بات آپ اپنے پلو سے باندھ لیں اور یاد رکھیں نسبت رسولی کے چاہنے والے کی حیثیت سے کہ قولاً فعلاً ہرگز کسی ایسی بات کی حمایت نہ کریں, کسی ایسی بات کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور ایسی ہر محفل مجلس واعظ باتوں سے دور رہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں نفاق کا باعث ہے, جو ہمارے آقا کے غلاموں میں دشمنی, نفاق اور فرقہ وارانہ باتیں پیدا کرنے کا باعث ہو, جو نفرتیں پیدا کرنے کا باعث ہو. کیونکہ آپ لوگ پل تعمیر کرنے والے, دیواریں بنانے والے, محبتیں بانٹنے والے ہیں. نسبت رسولی کی خوشبو کو عام کریں. ہر ایسی بات کی قولاً فعلاً حوصلہ افزائی کریں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی امت کو یکجا کرتی ہے, اس کے غلاموں میں محبت کو بڑھاتی ہے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول